اردو ٹیچر کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیئت یا اسٹرکچر کے حوالے سے۔ سامعین کرام، جس طرح ہم کوئی عمارت بناتے ہیں اور اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کتنے دروازے ہونے چاہیے، کتنے کمرے ہونے چاہیے اور کتنی کھڑکیاں، اور عمارت کس صورت میں بنانی چاہیے، اس تمام عمل کو اسٹرکچر کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح شاعری کی بھی ہیئت یا اسٹرکچر ہوتا ہے۔ اس میں ہر بند میں کتنے اشعار ہونے چاہیے، قافیہ اور ردیف کس طرح ترتیب دیے جائیں اور کون سے وزن کی پابندی کی جائے، یہ تمام چیزیں ہیئت یا اسٹرکچر کہلاتا ہے۔ ہیئت کے لفظی معنی کی بات کی جائے تو بناوٹ یا اسٹرکچر کو ہیئت کہا جاتا ہے۔ ادبی اصطلاح میں ہیئت سے مراد وہ طریقہ یا تکنیک ہے جس کو سامنے رکھ کر شعراء نظم لکھتے ہیں، پھر یہ ہیئت نظم کی پہچان بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شاعر 4 مصروں پر مشتمل نظم لکھتا ہے تو ہم اس کی ہیئت دیکھ کر اسے مربع کہتے ہیں۔ جب کوئی شاعر 6 مصروں پر مشتمل نظم لکھے تو ہم ہیئت کو دیکھ کر اسے مسدس کہتے ہیں۔ اس طرح قافیہ ردیف کی پابندی کر کے یا قافیہ ردیف کا خیال نہ رکھتے ہوئے بھی نظمیں لکھی جاتی ہیں، جن کو ہم آزاد نظم، نظم معرہ اور پابند نظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نظم کی ان اقسام کو بھی ہم ہیئت یا اسٹرکچر کو سامنے رکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ بعضی شعراء مروجہ ہیئت کو نظر انداز کرتے ہوئے ہیئت کے نئے تجربے بھی کرتے ہیں۔ قارئین و شائقین ادب کو پسند آنے پر وہ ہیئت رائج ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نظم لکھنے کی جو تکنیک اور بناوٹ ہوتی ہے اسے ہیئت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔